سوال کے ساتھ فات شہباز خان بہت بڑی پرسنالٹی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں اور چپتی ہوئی بات پوچھتے ہیں اور کیپ آن ناکنگ اور کوئی نہ کوئی بات اگلواتے ضرور ہیں. بہت بڑا ان کا پاکستان میں نام ہے, بہت بڑی فالوئنگ ہے, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں پرائم ٹائم میں. مطیع اللہ جان, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی کائنڈنس کا, آپ تشریف لائے اور آپ ٹھیک ہیں جی, خیریت سے؟ کیا سائفر یہ منظر عام پہ یکدم آ گیا اور یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہونا تھا جب سے اعظم خان لاپتہ ہوئے تھے اور ہر جگہ یہی بات ہو رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی کوئی اہم شخصیت لاپتہ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی منظر عام پہ آنے کے بعد کچھ خبریں ضرور آنی تھی, تو یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سفارتی مراسلے کو ایک سابق وزیر اعظم نے استعمال کیا, بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے, تو اس کے پیچھے کی کہانی تو آڈیو لیکس کے ذریعے بھی سامنے آ چکی تھی. بدقسمتی سے آڈیو لیکس کے اوپر بھی ہم نے بحث کی, لیکن آڈیو ریکارڈنگ کس نے کی اس کے اوپر کوئی نہیں گیا. اسی طرح اعظم خان کے بیان کے اوپر تو ہم بحث کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں بحث کر رہا کہ وہ لاپتہ کہاں تھے, کس کے پاس تھے. تو تضادات سے بھرپور ہے یہ ساری صورتحال. مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی معلومات اب سامنے آئی ہیں, آبویسلی ایک بڑا ہی ذمہ دار آدمی جب یہ کہتا ہے کہ ان کے جو وزیر اعظم تھے, مطلب اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کے وزیر اعظم عمران خان تھے, انہوں نے اس سفارتی مراسلے کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا. نہیں تو یہ پرائم منسٹر عوام کے پاس, کوئی بھی پرائم منسٹر, کوئی بھی, ہینری کسنجر کا خط لے کے انہوں نے بھی تو پبلک کیا تھا, تو یہ اعتماد لینے کے لیے, عوام کو بتانے کے لیے نہیں آپ کے خیال میں کرنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ جب صدارت کے عہدے سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد گھر سے ان کے کچھ خفیہ دستاویزات برآمد ہوئے, تو وہاں پہ جو پولیس تھی اس نے انہیں باقاعدہ گرفتار کیا, ان کے فنگر پرنٹس لیے اور ان سے سوال جواب کیے. وہ مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے اور وہ بڑا سنگین نوعیت کا جرم تصور ہوتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے. ایک کاغذ جس کو آپ نے باقاعدہ طور پہ ڈی کلاسیفائی نہیں کیا, حکومت نے باقاعدہ طور پہ اس کو منظر عام پہ لانے کا فیصلہ نہیں کیا, تو صدر بھی یا وزیر اعظم بھی اس کو منظر عام پہ نہیں لا سکتا. کابینہ کی منظوری ہوتی, جائے کہ سیاسی طور پہ اس کو استعمال, پرائم منسٹر پھر پبلک کرتے. ہاں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کابینہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی, جیسے میں شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ بھئی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. ڈی کلاسیفائی کبھی بھی وہ خفیہ الفاظ نہیں کیے جاتے, کیونکہ اگر وہ خفیہ الفاظ کے جو دستاویز ہوتی ہے وہ ڈی کلاسیفائی کر دی جائے تو وہ تمام جو خفیہ زبان ہوتی ہے وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے اور آپ کے تمام سفارتی جو دستاویزات ہیں وہ پھر ڈی کوڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ تو کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا. کابینہ کی منظوری لیتے تو کابینہ کی منظوری لیتے, پھر چلے جاتے اور اس کا نوٹیفائی کرتے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ میں ہوا تھا, آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں. القادر ٹرسٹ میں دیکھیں انہوں نے ایک معاہدے کو خفیہ قرار دے دیا, اب وہ بھی ایک کابینہ کا فیصلہ تھا. اس میں غلطی یہ ہوئی کہ خفیہ کابینہ جب کسی ڈاکیومنٹ کو خفیہ قرار دیتی ہے تو کابینہ کا ہر رکن پہلے اس کو پڑھتا ہے اور اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ خفیہ معلومات باہر نہیں جائیں گی. نہیں تو اگر کوئی کہے پڑھے بغیر آپ پہ کابینہ خود کہہ رہی ہو تو پھر کیا اعتراض ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں, دس از رانگ. نہ تو آپ سادہ کاغذ سے کبھی دستخط کریں, کوئی آپ سے جائیداد ہتھیا لے گا, نہ سادہ سٹیمپ پیپر پہ کچھ کریں پڑھے بغیر لکھے بغیر, یہ کبھی نہ کریں. کابینہ کہہ رہی ہے ہمیں پرائم منسٹر آپ پہ اعتبار ہے, اور ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کابینہ کا کام اعتبار سے نہیں, آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. اگر پرائم منسٹر پہ اعتبار کی اجازت ہوتی آئین میں تو آئین کے مطابق سے پرائم منسٹر ہوتا, کابینہ نہ پارٹیز میں جمہوریت کا بھی تو پھر پرابلم پھر آ جائے گا نا. نہیں, بے شک بحث یہاں سے شروع ہو جائے گی. پارٹی کے اندر ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے. کون کس کو دیکھیں بلائنڈ ڈیٹ, اب میاں صاحب کی پارٹی میں میاں صاحب بلائنڈ فیتھ, دیکھیں بلائنڈ فیتھ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے. یہ جو انسانی صادق اور امین نما لوگ ہوتے ہیں نا, پارٹی تو ان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے کہنے پہ آپ خالی کاغذوں پہ دستخط کرتے ہیں. یہ غیر قانونی ہے. اگر یہ عدالت میں پتہ بھی لگ جائے کسی نے خالی کاغذ پہ دستخط کیے ہیں یا بغیر ڈاکومنٹ دیکھے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے
تو یہ بھی غیر قانونی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے معاملے میں کابینہ منظوری دیتی؟ بالکل. اگر انہوں نے پبلک یہ نہ کہتی کہ ہمیں پرائم پہلی منسٹر بات آپ تو کا ہے اعتبار ہے. وہ سائفر کا جو اوریجنل خفیہ الفاظ والا ڈاکومنٹ ہے وہ تو پبلک ہوتا ہی نہیں ہے، مگر اس کا جو ترجمہ ہے یا اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی اگر پبلک کرنے تھے تو وہ کابینہ کی منظوری سے ہونے تھے، اور کابینہ نے پہلے اس کو پڑھنا تھا، اس کو دیکھنا تھا، سمجھنا تھا، سننا تھا، ایک رائے قائم کرنی تھی، اس کے بعد اس کے پبلک ٹھیک. کرنا تھا. آپ پرسوں بھی سپریم کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب سے آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں وہ بندہ تھا جو چیف جسٹس سے ملا. آپ جب انفارچونیٹ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا، ویری انفارچونیٹ. شہزاد اکبر صاحب نے کہا کاشف صاحب کے پروگرام میں، وہ میں چاہوں گا کہ وہ ہم اسے آنر بھی کر سکیں اور لطیف کھوسہ صاحب والی گفتگو بھی آنر کر سکیں. ویورز ذرا دیکھیے کھوسہ صاحب نے کیا بات کی تھی اور شہزاد اکبر صاحب نے کیا بات کی تھی، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا، اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے. شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو فوری بتایا اور آپ کو ریلیز کروایا وہاں سے، اور اسی طرح لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا اور سب سے پہلے جا کے بات کی. تو یہ کس نے کیا رول پلے کیا تھا، کیا ہوا تھا بیسیکلی رول پلے کرنے کو لے کر اب تک جو باتیں پہنچی اب تک؟ دیکھیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے اور پھر چھوڑ دیا. مجھے تو نہیں پتا پیچھے کوئی وزیر اعظم نے کچھ کہا یا کسی وزیر نے یا مشیر نے کچھ کہا. اور یہ ضرور ہے کہ جب میں عدالت میں اگلے روز پیش ہوا سپریم کورٹ میں، وہاں پہ سردار لطیف خان کھوسہ موجود تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ ضرور بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح صحافیوں کو اغوا نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. تو بنیادی طور پہ سردار صاحب جو یہ گرا کر رہے تھے وہ میرے کچھ ان سوالوں پہ کر رہے تھے جو بطور صحافی آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. تو چاہے یہ جو ہمارے سوال ہوتے ہیں نا، یہ قوم کی امانت ہوتے ہیں، یہ جواب دینے والے کی امانت نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر جواب دینے والے نے آپ کو کسی ماضی میں حمایت کی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوال کرنا چھوڑ دیں گے صرف اس لیے کوئی آپ کا اس نے ذاتی طور پہ کوئی حمایت کی. سوال مجھے یقین ہے کہ سردار صاحب بھی بطور صحافی مطیع اللہ جان کی حمایت نہیں کر رہے تھے، وہ ایک اصول کے اوپر بات کر رہے تھے. تو جب لوگ اصولوں پہ رہتے ہیں تو صحافی کا سوال کرنے کا حق بھی برقرار رہتا ہے. تو سردار صاحب شاید کسی وجہ سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سوال ایسے کرتے ہیں، حالانکہ میں تو آپ کی حمایت کی تھی. تو اگر حمایت کی تھی تو وہ میری نہیں تھی، وہ اصول کی تھی، آزادی رائے کی تھی اور تمام صحافیوں کے لیے تھی. تو اس لیے میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا. سردار صاحب شاید یہ سوال کرتے ہوئے سوال متنازع ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا متنازع بنا دیے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی رویوں کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے کیا؟ اس کی مت کیا ہے، کیا طریقہ اس کا؟ دیکھیں ہم لوگ بطور قوم عادی نہیں ہیں. ہم سن 2002 تک جو ہے سرکاری میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے رہے ہیں، خبرنامہ پہ، اور اخبارات بہت کم پڑھے جاتے تھے. 2002 میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز آئے اور ماس میڈیا جب بڑھا تو پھر اندازہ ہوا کہ سوال کی کیا اہمیت ہوتی ہے، آزاد میڈیا کی کیا اہمیت ہوتی ہے، صحافیوں کا کیا رول ہوتا ہے. جس میں اخبار میں تو صحافی جو ہے لکھتے ہیں نا، ان کے چہرے نہیں دکھتے، مگر ٹیلی ویژن ایسی چیز ہے کہ صحافی بولتے ہیں، ان کے چہرے بھی دکھتے ہیں، ان کا چہرہ بھی بولتا ہے، ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں. تو اس میں آپ اگر جھوٹ اور سچ بول رہے ہیں تو یہ لاکھوں جو ناظرین ہیں ان سے آپ چھپ نہیں سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں رویے معاشرے کو آہستہ آہستہ بدلنے ہیں. سوال کرنے والوں کو بھی سیکھنا ہے، جواب دینے والوں کو بھی سیکھنا ہے. میں آپ سے سمجھنے کے لیے آپ چونکہ ہمارے سینئر ہیں اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے آپ کا، بڑا تجربہ ہے اور سب سے بڑا فیلڈ ورک کا تجربہ ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سوال کرنا آپ کو اٹھائے جانے کے پیچھے آپ کا پروفیشنلزم نہ ہونا شامل تھا، پروفیشنلزم ہونا شامل تھا، رویوں کی سختی شامل تھی، یا یہ میں اس لیے کہیں یہ وکٹم بلیمنگ میں نہ چلا جائے. تو میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا کیا جائے کہ اسی ڈیٹس میں ہم چلے جائیں یا وہی فیز جو آپ گزارے تھے اس میں چلے جائیں تو یہ واقعہ پیش نہ آتا. آپ سب سے بڑا اس کا محرک کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو اگر اٹھایا جاتا ہے اور لاپتہ کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو وہ آئینی اور قانونی نہیں ہو سکتی. اس سائڈ کو ہم آرام سے ایڈریس کرتے ہیں. جی ہاں، میں صرف آپ والی سائڈ کو بات دیکھنا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو اچھا، صحافی کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ تو لا ہے نا جی. صحافی کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ صحافی جو ہیں وہ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ریاست جو ہے آئین اور قانون کی بات نہیں مانتی.
ریاست یہ تسلیم نہیں کرتی کہ شہریوں کے کچھ حقوق ہیں، اور یہ صرف صحافی نہیں، عام شہری آج بھی سینکڑوں شہری لاپتہ ہیں جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ بات صرف صحافی کی نہیں ہے، یہ بات صرف صحافیوں کے سوالات کی نہیں ہے، یہ بات ریاست کے رویے کی ہے، آپ جب ریاست سوچتے کے ہوں گے ایٹیٹیوڈ رات کی ہے۔ میں یا خواب دیکھتے ہوں گے، آئی وش کہ آپ کو حسین اور اچھے خواب آتے ہوں گے، آپ کا امیجنیشن بہت اچھا ہوگا، آئی وش۔ تو آپ کبھی کاز تک پہنچے کہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا رویہ یا کوئی ایسا اسٹوری یا کوئی ایسا سوال جس سے کسی کا دل دکھ گیا؟ میں لفظ اریٹیٹ استعمال نہیں کر رہا، کوئی دل دکھ گیا اور سافٹ سے کر لیتے، تو وہ وجہ بنا یا اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ؟ دیکھیں، ایک پروفیشنل صحافی کے لیے ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے، ایک نئی سٹوری ہوتی ہے، اور جس نے میری طرح 26-27 سال سٹوریز کی ہوں وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس کی کس سٹوری سے کس کا دل کتنا دکھا ہوگا، اور اتنا دکھا ہوگا کہ کوئی آپ کے جان کا دشمن بن گیا ہوگا۔ مگر اتنا احساس ضرور ہوتا ہے، بطور صحافی ہماری چھٹی حص بھی ہوتی ہے، اتنا احساس ضرور ہوتا ہے کہ دن دہاڑے اگر کوئی صحافی اٹھایا جاتا ہے پولیس کی وردی میں، مسلح افراد کے ساتھ، سرکاری نمبر پلیٹوں کی گاڑیوں کے ساتھ، تو وہ کام صرف ریاستی ادارے ہی کر سکتے ہیں، وہ کام پولیس کر سکتی ہے، خفیہ ایجنسیاں کر سکتی ہیں، کوئی عام شہری یا عام بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس فارمیٹ کے جو ہوا، اس کے بعد کے متی اللہ میں اور پہلے کے متی اللہ میں آپ خود اگر کوئی فرق بتا سکیں آپ میں کیا، یا اب آپ سوال کرنے سے پہلے لہجوں میں نرمی لانی چاہیے، لفظوں کے انتخاب میں بڑی کوئی لچک، یا کیا؟ اور یہ میرے خیال میں میرے جیسے صحافی جو ہیں وہ اگر لمٹس کراس نہ بھی کریں، اور اب ہمیں نہیں پتہ لمٹس کیا ہے، سچی بات ہے، پوری دنیا میں صحافیوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ لمٹس کیا ہے، کیونکہ آپ کے لیے لمٹس کچھ اور ہیں، آپ لمٹس کے اس طرف ہیں، اور لمٹس کے جو اس طرف ہیں ان کے لیے لمٹس کچھ اور ہیں۔ یو نیور نو کہ یہ جو آپ نے لمٹ کراس کیا یہ لمٹ تھی یا نہیں۔ تو ہم جیسے کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایک امیجنری لمٹ بنا کے اس کو پش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ میرا یہ کام ہے کہ جس کو آپ لمٹ سمجھتے ہیں اس کو اگر آپ کراس نہیں کر سکتے تو اس کو پش کریں، اس کو اسپیس کریٹ کریں۔ لمٹس کو پش کرنا اٹس لائک کریٹنگ اے بریدنگ اسپیس فار یو اینڈ فار سوسائٹی۔ تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا لمٹس کیا ہے۔ اگر آپ یہ لمٹس کیا اعتماد کا فقدان، آپ جب بے روزگار تھے، آپ نے بڑا لمبا وہ ٹائم گزارا، اس دوران آپ کا وہ ظاہری بات ہے کسی بھی بندہ، کوئی بھی بندہ گھر بیٹھ جائے تو اعتماد کا تو فقدان آ جائے، اس دوران کام کرتے ہوئے سوال کرتے، سوال پوچھتے یا سٹوری چیز کرتے، آپ کی باڈی لینگویج اور چیزیں تھوڑی ڈل ہو جاتی ہیں، یہ بات درست ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہو کہ اب اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کہ آپ کی جاب بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی ادارے کی شناخت بھی نہیں ہے، آپ آن یور اون ہیں ود یور موبائل اینڈ ود یور سیلفی اسٹک اور ود یور مائک، آپ آن یور اون ہیں، تو اس کے بعد کسی سے کیا ڈرنا ہوتا ہے؟ تو میں نے جو 4 سال بے روزگاری میں گزارے، میرے سوالوں میں تو کوئی فرق نہیں آیا، میں نے تو اسی طرح سوال کیے جیسے میں روزگار ہوتے ہوئے کرتا تھا۔ تو عمران خان کو ہٹایا جانا درست تھا آپ کے نزدیک؟ ابھی جو ہے عدم اعتماد کے نتیجے میں جو ہرا، دیکھیں ہمارے ملک میں یہ عدم اعتماد کی ایک تحریک آئی، عمران خان کو ہٹائے جانے پہ کوئی افسوس ہمیں نہیں ہوا، یہ نہیں کہ کوئی خوشی ہوئی، نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوا۔ نواز شریف کے ہٹائے جانے پہ افسوس تھا آپ کو؟ دیکھیں، کوئی افسوس اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو 2014 میں ہوا نا، ہماری ساری میموری جو ہے نا میڈیا کی، یہ بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، وہ 2014 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کی میموری ہمارے یہاں لاس ہو چکا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن۔ 2014 میں جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، حامد میر صاحب کو گولیاں لگیں، حامد میر صاحب کو گولیاں لگی، تو وہ ایک دم سے ایک 2014 کے پیچھے والی میموری اریز ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل اور میڈیا کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت نیگیٹو رول پلے کیا، جنرل کیانی کو ہم بھول گئے، ہم نے پھر جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام سے نئے سرے سے پھر جو ہے ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ ان لوگوں کا کیا منفی کردار تھا۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے سٹارٹ جو ہوا وہ نواز شریف کو جس سازش کے تحت ہٹایا گیا، پناما بینچ میں جس طرح ججز بیٹھتے تھے، میں وہی بینگ کورٹ رپورٹر، سارے جو سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سب ایک کھیل ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا تلخی آ گئی ہمارے رویوں میں، ہمارے سوالات میں، کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے، اور مطلب کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں۔ نواز شریف کا اور عمران خان اعلیٰ بنے اس ساری سازش کا، اوکے پلیز کنٹینیو کریں۔ عمران خان اس ساری سازش کا اعلیٰ کار بنے،
اور ہمارے لیے, ہم جیسے صحافیوں کے لیے عمران خان ایک اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار کے طور پہ آئے اور ان کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں تھی, گرومنگ نہیں تھی. اس کا آپ نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ آج وہ خود بھی سائیڈ لائن ہوئے, ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ تباہ ہے, باوجود اس کے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے. اس سے زیادہ نالائکی ایک سیاسی لیڈر کی کیا ہوگی کہ عوام میں اتنا پاپولر ہے لیکن اس نے خود کو بھی ایک کنویں میں ڈال دیا ہے, اپنی جماعت کو بھی کنویں میں ڈال دیا ہے. اگر وہ صرف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے اور اپنے 1-2 دن اگر جیل ہو کے آ بھی جاتے, ادھر کون سا لیڈر جیل جا کے وہ پھانسی پہ چڑھ گیا, کون سا چڑھا, چلے جاتے تو قیامت تو نہ آ جاتی نا. انہوں نے اپنے آپ کو دیوتا بنا لیا اور پارٹی کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کر دیا. اگر وہ سمپل یہ کہہ دیتے میں اکتوبر کا بھی انتظار کروں گا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے پاس تو عوام ہے, تو آپ مجھے بتائیں کوئی وجہ ہو سکتی تھی آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا. بریک لیں گے ایک چھوٹی سی, واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. نواز شریف کا آپ ایکویٹل استعمال کرتے, آپ فرما رہے تھے کہ سازش کے تحت نواز نکلے, تو عمران والے معاملے میں آپ سیم نہیں سمجھتے, کوئی سازش تھی یا دیکھیں عمران والے معاملے کرتے ہوئے تھوڑا عمران, دیکھیں میری بات سنیں, عمران والی سازش, یہ سازش تسلسل سے چل رہی ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ 2014 میں سازش تھی یا 2018 میں تھی, عمران والی سازش تھی. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 2014 میں جو سازش شروع ہوئی, جنہوں نے شروع کی, وہ 2023 تک بھی جاری ہے اور جاری رہی. یہ سازش جو ہے 2014 سے شروع ہوئی, اور یہ کہنا کہ 2016 میں ہوئی, 17 میں نہیں ہوئی, 18 میں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سازش شروع جہاں سے ہوئی, اگر عمران خان یہ تسلیم کر لے کہ 2014 سے سازش شروع ہوئی تو کون ان سے ڈس ایگری کرے گا. ہم کہیں گے 2014 سے شروع ہوئی, 2018 میں بھی ہوئی اور وہ جاری رہی. اس سازش جو ہے تسلسل. آپ کہہ رہے ہیں رولا اس بات کا کہ وہ پبلکلی مان لیں اس بات کو. ہاں پبلکلی اپنی غلطیاں تسلیم کریں, اور ہم جیسے بھی کہیں گے ٹھیک ہے سب سے غلطی. پھر کیا فرق ہے کہ ڈان لیکس ہوا تو مشاہد اللہ خان صاحب کی قربانی, پرویز رشید صاحب کی قربانی, اور پھر 5-0 سے گھر چلے گئے. پھر آپ ڈرا کریں اگر نواز شریف صاحب کا, عمران خان صاحب کا, ظاہر سے ڈرا کریں, دونوں نے کمپرومائز کیے, تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ یہ سازش جو 2014 سے شروع ہوئی یہ نہیں, ختم نہیں ہوئی کبھی بھی, یہ جاری رہی. لیکن عمران خان کہتے ہیں نہیں 2018 میں سازش شروع ہوئی. یہاں پہ آ کے جو ہے نا یہ بات نہیں مانی جاتی. عمران خان اگر آپ کو فون کریں اور فون کر کے کہیں کہ مطیع اللہ میں آپ کے سامنے یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب والی سازش بھی تھی, اور جیسے آپ فرمائیں, دیکھیں میں نہیں سمجھتا, میں بطور صحافی کہ میں اتنا اہم ہوں کہ عمران خان کوئی مجھے فون کرے. بڑے اہم سمجھتے ہیں آپ کو؟ نہیں آپ نے پوچھا تھا, عدالت میں مکالمہ ہوا تھا کہ آپ کیوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سے خان صاحب نے کیا پوچھا؟ جنرل باجوہ بھی یاد کروا دوں ذرا. دیکھیں جنرل باجوہ بھی فونیں کرتے رہتے ہیں, سرگوشیاں کرتے رہے صحافیوں سے, اور ساروں نے کالم لکھے, انٹرویوز لکھے, باجوہ نے یہ کہا, باجوہ نے وہ کہا, اس سے کوئی فرق نہیں. خان صاحب نے آپ سے پوچھا کہ مطیع اللہ آپ کیوں اٹھائے گئے تھے, تو آپ نے کہا خان صاحب اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ جو باتیں ان دن آپ اب کر رہے ہیں میں ان دنوں کر رہا تھا. ایگزیکٹلی میں نے یہی ہوا تھا نا, یہی کہا. میں نے کہا کنسسٹنسی ہونی چاہیے, آپ پورا سچ بولیں. آپ صرف 2018 والا سچ بولتے ہیں, آپ جس نے 2014 سے آنورڈ والا سچ بولیں گے نا اس دن ہم آپ کے ساتھ. میں نے ان سے یہی کہا دیگر پارٹیاں اپنا اپنا سچ نہیں بولتی ہیں, لیکن ہمارا کام تو نہیں ہے نا کہ اس کو تسلیم کرنا. بطور صحافی نواز شریف کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور عمران خان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ زیادہ ایمفسائز تو آپ عمران خان پہ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سچ بولیں اور زیادہ کم اپ, کیونکہ لاسٹ جو 2018 کی جو سازش کا الزام 2014 سے عمران خان لگا, 14 سے 18 تک اور 18 سے اب بلکہ 23 نواز شریف بھی اپنے حصے کے سچ بولیں سارے. ایگزیکٹلی سب کو ماننا پڑے. اگر وہ نہیں مانے, اور اس کا ثبوت کیا ہوگا سچ بولنے کا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتے, یہ لوگ کمزور ہیں, ادارے کمزور ہیں, سیاستدان کمزور ہیں, کم از کم اتنا کر دیں کہ اس عوام کو سچ کی بھیک دے دیں اور جنرل باجوہ جنرل فیض ایک پریس کانفرنس کریں اور اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کریں. پھر قوم پہ چھوڑ دیں کہ اسے معاف کرتی ہے یا نہیں, یا صدارتی معافی دے دیں. میڈیا کو بہت سارے اعترافات کرنے پڑیں گے, کرنے چاہیے نا. پھر تو دیکھیں میڈیا جو ہے سابق ریٹائرڈ ججوں کو, میڈیا ڈیسیژن میکر نہیں ہے. یہ ملک ٹوٹا تو کرتا ہے, اوپینین میکر تو ہے نا. یہ جو ملک الٹیمیٹلی جو ٹوٹتا ہے نا ملک, وہ ڈیسیژن میکرز کی وجہ سے ٹوٹ. ڈیسیژن جنہوں نے لینے ہوتے ہیں, جو ووٹ لیتے ہیں, جو وسائل عوام کے وسائل کو خرچ کرتے ہیں, جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, اختیار ہوتی ہے, پہلے وہ ذمہ دار ہیں, اس کے بعد میڈیا کی باری آتی ہے. آپ پہلے میڈیا کو ان کے ساتھ نہیں ملا. پروپیگیٹ کرنے میں تو سارے پھر ایکول ہی ہے نا کہ وہ, ہاں ٹھیک ہے, لیکن ڈیسیژن لینے والے جو ہوتے ہیں پہلے ان کی ذمہ داری آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے کولیبوریٹر ساتھ ہی اٹھایا جاتا ہے.
जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA देखिए, अगर आपको जनरल उठाएगी, फर्स्ट अगर जनरल कोलेबरेटर को उठा लेगी या मुझे अगर साथ जनरल उठा लेगी। बाजवा और जनरल फैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी गलतियां तस्लीम करें और ये बताएं कि किस किस एंकर को, किस किस सहाफ़ी को कितने पैसों में खरीदा, तो फिर मीडिया का भी एहतसाब हो जाए। खरीदो फरोख्त है तो नहीं होती, आपको नहीं पता शिद्दत हमारी से? मीडिया इंडस्ट्री में। कोई आप कह सकते हैं कि कोई पक्का ऐसी कॉन्क्रीट गुफ्तगू और बातें कोई ऐसी, मैं आपको बता, या आप यही कह रहे हैं कि वो देख लें, आप जो बोल रहे हैं उससे असेस करें? वो कह देना कि नहीं है, बस बात खत्म। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो फैसले उन्होंने किए हैं, जिस तरह इमरान खान को लाया गया, जिस तरह नवाज शरीफ को गिराया गया, 2014 से ऑनवर्ड सारे सच कौम के सामने रखते हैं अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज, तो मैं समझता हूँ उसके बाद वो दोबारा इदारे हमारी गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि इदारे चाहते हैं कि हमारी ऑप्शंस खुली रहें, तो वो जनरल बाजवा, जनरल फैज का हिसाब नहीं करते। अच्छा, ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं एक जो मौजू आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो डिस्कस करते भी मेरे लिए बड़ा तकलीफ का बायस है, और जिस बड़े दिल से आप सारी बातें एक्सेप्ट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आप अरशद शरीफ साहब की वालदा साहिबा के सामने उनके कदमों में तशरीफ़ फरमाते, शहीद की वालिदा है, और वो भी कह रही थी कि आप माइक लेके फिरते हैं, और माइक जो लफ्ज़ कह रही थी मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। ये वही है, जबरदस्ती मुंह में माइक धोसता है, फिर उसका वो वाला जो क्लिप है उससे क्यों पूछते हो, है मेरे पास, जिन्होंने दिया उनसे पूछो, पता है ना, डॉक्टर ने डॉक्टर शाह सब मेरे पास है। आपका ज़ाती इस पे क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है, क्या गुफ्तगू आप इस पे कर सकेंगे, और ये जानते हुए कि बहुत सीजन जर्नलिस्ट हम में नहीं रहे और उनकी वालदा का दुख और करब तो शायद हम समझ ही नहीं सकते, आप इस पे प्लीज़ अगर गाइड कर सकें। देखिए, वालदा को तो कोई जवाब नहीं दे सकता ना, वो ठीक कह रही हैं अपनी जगह, उनका तो बेटा गया है ना, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि साफ़ी का क्या काम होता है। तो जिसका बेटा गया होता है तो उसके बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। मगर आज जो सवाल आपने मुझसे किए हैं, कल अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है और मेरी वालदा आपसे कहे कि फाज शहबाज आपने उससे ये बातें करवाई थी तो मेरा बेटा चला गया, तो हमें नहीं पता होता है कसम से, जब हम सवाल कर रहे होते हैं कि इसके बाद क्या होगा। मगर वालदा ने जो बात अरशद की वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनके जज्बात को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, मेरी भी वालदा थी, और फिर वो फैमिली फ्रेंड भी रहे हैं अरशद। उनकी वालदा मेरी वालदा को जानती हैं, उनके वालिद मेरे वालिद को जानते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सवाल करना है ना, वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सवाल की वजह से जिस मुल्क और मुआशरे में किसी सहाफ़ी की जान चली जाए सिर्फ इसलिए कि उसने कोई जवाब दिया है, तो उस सहाफ़ी का जो कातिल है वो सहाफ़ी नहीं हो सकता। जो असल मुल्ज़म हैं, जो असल मुजरम हैं, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हर दौर में ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जाती रही हैं। असल कातिल उनको जब आप कुछ नहीं कह सकते तो जो सामने आता है आप उस पर गुस्सा उतार देते हैं। मैं सवाल करना नहीं छोड़ूंगा, और अरशद शरीफ ने जो मुझे इंटरव्यू दिया था, मैं समझता हूँ बड़े बहादुरी से उसने वो सच बोला था जो हम आज भी बोलने की कोशिश करते हैं। ये नतीजा उनके उस सच को ये कहना कि उन्होंने वो अगर ना बोला होता तो बच जाते, ये मेरे ख्याल में अरशद शरीफ शहीद की तौहीन है। वो एक बहादुर सहाफ़ी थे, और उनके इंटरव्यू को वजह अगर कोई लोग बता रहे हैं तो फिर वो अरशद शरीफ शहीद की तौहीन कर रहे हैं, उनकी बहादुरी की, उनकी हिम्मत की, उनके हौसले की। और अगर कोई ये साबित करना चाह रहे हैं कि मरहूम सहाफ़ी बेवकूफ़ थे, उन्होंने उनको ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी, तो ये भी उनकी कोई हक़ में बात नहीं कर रहा, ये उनके ख़िलाफ़ बदखोई हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए अरशद शरीफ को, बीइंग अ ब्रेव जर्नलिस्ट, बजाय इसके ये कहने के कि अगर वो ये बात न कहते, वो बात न कहते कि तो फिर शायद वो बच जाते। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती है। और आपको पता है कि आम तौर पे जो असल मुजरम होते हैं वो इस तरह के इंटरव्यूज़ का लिंक बनाते हैं, और मेरे इंटरव्यू के बाद उनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए,
اور وہ جو بھی تھا کسی نے وہ لنک ضرور بنانے کی کوشش کی کہ ارشد سے انٹرویو ہو گیا تو اس وجہ سے وہ اس کی جان جتنا مرضی صحافی اصول پہ رہ کر سوال کرے، جتنا مرضی وہ جو مرضی اپنی بات پہ جتنا مرضی قائم رہے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور ایک بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے چلی جائے تو کسی جگہ کسی کارنر میں کوئی گلٹ جنم لیتا ہے؟ کوئی گلٹ نہیں ہے. 26-27 سال میں نے صحافت کی ہے، سوال کیے ہیں، کوئی گلٹ نہیں ہے. اپنی جان پہ بھی کھیلا ہے، میرے پہ حملے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. اگر ذرا سا گلٹ ہوتا تو میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا، میں پھر صحافت نہ کرتا. گلٹ ان کو ہوتا ہے جن کی فائلیں کھلی ہوتی ہیں، جو فائلیں اور ویڈیوز دیکھ کے خفیہ اداروں کی مخالفین کے خلاف خبریں کرتے ہیں. گلٹ ان کو ہونا چاہیے، گلٹ ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ جو بغیر کسی ایجنڈے کے صحافت کرتے ہیں. یہ ان کو کیا گلٹ ہے؟ باقی یہ ضرور حادثہ تھا. میرے خیال میں ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر اصل قاتلوں تک نہیں پہنچیں گے تو ہم اسی طرح پھر بہانے ڈھونڈتے رہیں گے اپنی بزدلی، اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی کے، کہ یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہو جاتا، وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہو جاتا، اور اصل قاتل بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو کامیاب ہو گئے نا. پھر اگر آپ کے اور میرے سوالات کی وجہ سے جو ہے کسی کے جواب کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہم کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے. جہاں تک میری یادداشت ہے، جو ارشد شریف شہید کی گفتگو میں نے آپ کے ساتھ سنی جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اس میں ایک جگہ انٹرویو میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ شکریہ کر کے چلے گئے. شکریہ. اور میں نے بھی زیوم کیا کہ اب یہ انٹرویو اینڈ شاید ہو گیا. تو آپ کیپ آن اسٹرائکنگ تھے، آپ کا کام ہے. ہاں، میں نے سوال کیا. آپ کا کام ہے. دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہوا، میں نے پہلے بھی بہت سے ایسے انٹرویوز کیے ہیں. اچھا، وہ آپ کی اسٹرائک کے بعد وہ میر جعفر میر سعدی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو ان دنوں عمران خان بھی کر رہے تھے. تو انہوں نے جو انٹرویو دیا بہت اچھا انٹرویو تھا، بڑے بولڈ انٹرویو تھا. عمران خان نے بھی وہ باتیں کی ہیں اور باقیوں نے بھی کی ہیں. اس کو صرف ایک ایکسکیوز بنانے والی بات ہے. ادروائز جو ہے یہ کہہ دینا کہ وہ انٹرویو تھا، میرے خیال میں ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ اس انٹرویو سے پہلے ہی وہ بہت کچھ ان کے اوپر کمپلینٹس آئی ہوئی تھی، مقدمے پیکا کے بھی بن رہے تھے. تو معاملات تو پہلے سے تھے نا. وہ تو ایک موقع تھا کیونکہ میں ہائی کورٹ کا رپورٹر ہوں، وہاں پہ اگر آئے ان کی والدہ کو ملنے کے بعد آپ جب رستے میں گاڑی ڈرائیو کر کے گھر جا رہے ہوں گے تو کیا آپ سوچ رہے ہوں گے؟ میں تو یہی سوچ رہا تھا وہ وقت جو ہم نے ڈان نیوز میں اکٹھے گزارا ہے کیسا وقت اچھا. دیٹ واز ویری بولڈ. اور ایون دین ارشد ایز اے بیورو چیف واز ایکسیلنٹ. اور بہت سی ہم نے ایسی سٹوریز کی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ارشد نے ہمارا ساتھ دیا ایسی سٹوریز کے اوپر. بڑی اسٹرانگ سٹوریز تھی اور ارشد یوز ٹو اسٹینڈ بائی اس. ایسی بات نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب اس دن تو پھر وہ وقت یاد آتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے تو یو وڈ نیور نو کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، آئی وڈ نیور نو کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر یہ پتہ چل جائے پھر تو آپ اپنے دوست کو گلے لگا لیں اور اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں کہ تم مت جاؤ، بیکاز یو وڈ نو اٹ. بٹ ظاہری بات ہے اگر دشمن کے بارے میں بھی، مخالف کے بارے میں بھی یہ چیز پتہ ہو تو آپ تو اس کے قدموں میں گر جائیں کہ کل پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. بہت آپ نے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا، بہت آپ کا شکریہ. اچھا، مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ ابھی یہ فوجی عدالتوں والا کیس بھی چل رہا ہے، کیا نتیجہ آپ کو لگ رہا ہے اور کس طرح بات جائے گی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں آرمی ایکٹ جو ہے وہ بہت پرانا قانون ہے. 70 سال تو ہو گئے اس قانون کو. اب اس موقع پہ آ کے یہ کہنا کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے، یہ تو مشکل ہوگا. اور خاص طور پہ چیف جسٹس امت بندیال کے لیے تو مشکل ہوگا. اگر قاضی فائز عیسیٰ ہوتے، فل کورٹ ہوتی تو پھر بھی آپ یہ توقع کر سکتے. سامنے وہ آپ گیلری میں بیٹھے تھے، بندیال صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے سب کو چیک کیا ہے، چھٹیوں پہ لوگ، وہ 3 میں سے چلے گئے. تو اس میں دیکھیں فل کورٹ سارے فل ججوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. آپ فل کورٹ کے لیے ایک کاز لسٹ جاری کرتے ہیں. آپ یعنی انڈوز کر رہے ہیں کہ یہ قانون اور اس کے مطابق اس طرح ہی چلنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا کیا. آپ نے کہا نا ہو کیا سکتا ہے. اچھا، وہ بتا آپ وہ آپشنز. ٹھیک ہے. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں فوجی ججوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, یہ تو پہلا اصول ہے, یہ تو دنیا میں کہیں اس کو ایکسیپٹیبل نہیں قرار دیا جاتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بینچ ہے جو اب بنا ہوا ہے, یہ کچھ ضرور ایسے فلٹرز لگائے گا جو کہ بڑی اچھی بات ہے, کہ جس میں ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ کم از کم نظر آئے گی. مثال طور پہ پہلے سے اٹارنی جنرل نے اعلان کر دیا ہے, حکومت نے یقین دہانی کرا دی ہے سپریم کورٹ کو کہ ان کو اپنی مرضی کا وکیل ملے گا. جو ججز ہیں وہ جو فیصلے دیں گے وہ صرف 2 لفظوں پہ نہیں ہوں گے, گلٹی ناٹ گلٹی نہیں, اس کی تفصیلی وجوہات ہوں گی. پھر ان سزاؤں کے خلاف فوج کے اندر اپیلوں کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل کا حق دیا جائے گا, اور پھر ان کو ملاقاتیں ہوں گی. تو یہ ساری جو کنسیشنز ابھی اناؤنس ہوئی ہیں, اگر اس کو ایک ججمنٹ کا حصہ بنا دیا جائے تو میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے چیزیں اوپن ہوں گی. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اپیل کا حق مل جاتا ہے تو ان سزاؤں کے خلاف اپیل آپ جب ہائی کورٹ میں کیسز آئیں گے تو یہاں پہ تو ہم بھی جا کے اس کو سن سکیں گے. چوری اعتزاز احسن نے تو رد کی ہے گورنمنٹ کی اس آفر کو, کہ میں نے جو مجھے اب تک پتہ چلا, وہ بھی اچھی بات ہے. میرے خیال میں آئین جو آرمی ایکٹ ہے, اس آرمی ایکٹ کے ہوتے ہوئے بھی سویلینز جو ہیں وہ ٹرائی نہیں ہو سکتے. یہ لطیف کھوسا, یہ ہمارے وکیل جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے کہ وہ یہ اعتزاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس آرمی ایکٹ کی اس شک کے ہوتے ہوئے سویلین ٹرائی ہو سکتے ہیں, اس لیے اس شک کو ختم کیا جائے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. چوری اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب کا جو ان دنوں کنڈکٹ ہے اس کیس کو لے کے, آپ اس کی ستائش کرتے ہیں, بہتر آپ کو لگتا ہے, یا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ میرے کس طرف خیال کھڑے میں ہیں؟ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور یہ ایک سول سوسائٹی کا یہ طویل عرصے سے یہ سٹینڈ رہا ہے. یعنی آپ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کے ہاں, ساتھ کھڑے ہیں بالکل, اس معاملے میں. لیکن ہمارا مسئلہ ایز اے صحافی, ایز اے کورٹ رپورٹر یہ نہیں ہوتا کہ کس نے اچھا سٹینڈ لیا کس نے برا سٹینڈ لیا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اچھا سٹینڈ بھی آپ لے رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کورٹ کے ڈیو پروسیس کا حصہ بنا رہے ہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے جی, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہیں, جو اب تو پرابلم ہی کچھ اور چل رہا ہے. ہاں, آپ تو مطیع اللہ جان ہے نا, اور بڑے آدمی ہیں اور بڑے جرنلسٹ ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں میرے بات پہ قائم ہوں. جرنلسٹ بڑا آدمی بڑا چھوٹا آدمی کوئی نہیں ہوتا. جرنلسٹ تو بڑا ہوتا ہے نا, ہم تو عام آدمی کو بھی انٹرویو کرتے ہیں, بڑے کو بھی انٹرویو کرتے ہیں. اب تو چل کے رہا ہے کہ جو صحافی یہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے اس کے نیریٹو کا حصہ بنا کے اس کو بیچتا ہے. اب تو یہ پرابلم آ رہا ہے, جو ٹیکنیکل بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ہو نہیں رہی. اصل میں عمران خان نے صحافیوں کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا. صرف عمران خان نے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, عمران خان نے باقی دیگر پارٹیوں کا کوئی رول نہیں. عمران خان نے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس قسم کے سنگین الزامات لگائے ہیں جرنلسٹوں پہ, صحافیوں پہ, میڈیا پہ, بغیر کسی ایویڈنس کے, وہ کام نواز شریف, وہ کام زرداری, وہ کام بلاول یا مریم بھٹو نے اس طرح نہیں کیا. اب وہ سوچتے کیا ہیں, وزیر صاحبہ کا دور دیکھیں اور نواز شریف صاحب کا دور دیکھیں, سنیں اس کو بھول جائیں گے آپ. سیم میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح کنٹینر پہ جس طرح کی تقریریں خان صاحب میڈیا کے بارے میں پتہ نہیں 20-20 لاکھ روپے, کروڑ روپے دے دیا, اور پھر اس کے بعد خاموش, اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, 3.5 سال وزیر اعظم. مجھے خوشی ہوتی کہ اگر صحافیوں کے بارے میں کچھ ثبوت کے ساتھ وہ بات کرتے. میں نے خود صحافیوں کے بارے میں پروگرام کیے ہوئے ہیں ڈان نیوز میں, جرنلسٹوں کے حوالے سے کہ کیسی جرنلزم کون کر رہے ہیں, کیا فائدے لیتے ہیں, میں خود کیے ہوئے پروگرام. تو ایک اس لیول کا لیڈر جب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو صحافی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اور صحافی جو فیکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ ایک تاثر بنا لیتے ہیں کہ یار یہ اس سائڈ کا ہے, یہ اس سائڈ کا ہے, یہ بیانیہ لے کے چل رہا ہے, یہ وہ بیانیہ لے کے چل رہا ہے. میرے جیسے صحافی جو ہیں وہ صرف ایک ہی بیانیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو آئین اور قانون میں لکھا ہے کیا اس کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ہمیں عمران خان کا ایکویٹل آئین اور قانون کے مطابق ہوا, یا یہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح سازش تھی اور ایکویٹل ہو گیا؟ ایکویٹل کس چیز میں؟ مطلب جب عدم اعتماد کے نتیجے میں جو ان کو جو نکالا گیا. میرے خیال میں اس میں بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے سارا پولیٹیکل پروسیس آئین و قانون کے مطابق تھا, لیکن وہ ایسے تھا نہیں, کیونکہ جنرل باجوہ نے خود ایڈمٹ کیا اپنی تقریر میں, آپ کو یاد ہے شہداء کی تقریر میں, کہ فروری 2022 سے ہم نان پولیٹیکل ہو گئے, فروری 2022 سے. تو ان کے بعد بھی جو ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے جنرل باجوہ کے دور میں. تو جنرل باجوہ کے دور میں جو کچھ بھی ہوا میں تو نہیں مانتا کہ وہ نان پولیٹیکل اور آئین و قانون کے مطابق ہوگا, کیونکہ جنرل باجوہ سب سے بڑا مجرم ہے اس ملک کا, 6 سال آرمی چیف رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جنرل باجوہ کے نیچے اگر کچھ بھی ہوا ہے تو کیا وہ آئین و قانون کے مطابق ہو سکتا ہے؟ میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ یہ آئین و قانون کے مطابق کیا جنرل باجوہ نے اور وہ آئین و قانون کے خلاف تھا؟ نہیں. سائفر کی انویسٹیگیشن دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں, اور اس میں عمران خان کا کیا فیوچر ہے؟ آخری بات. میرے خیال میں سائفر کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اب جس طریقے سے سٹارٹ کی گئی ہیں, ڈیو پروسیس تو فالو کرنا پڑے گا. اب نواز شریف جیلوں میں جاتا رہا, جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں ہاں پیش کرے. اگر دیکھیں پرائم منسٹر پیش ہو سکتا ہے تو اپوزیشن لیڈر کیا بھیجتا ہے؟ نہیں بھائی, بات تو کچھ اور پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, بات تو کچھ اور ہے کہ ایف آئی اے انڈیپینڈنٹ کتنی ہے.
बात तो ये है. नहीं तो FIA जैसी पहले थी वैसी ही है ना यार, मसला ये है इमरान खान ने जो किया है उसका उसे भुगतना पड़ेगा. सिर्फ इमरान खान ने. सिर्फ अभी इस वक्त इमरान खान ने, और जो अभी ये कर रहे हैं PDM वाले, इनको बाद में भुगतना पड़ेगा. लेकिन इस बेस पे क्योंकि इनको भी भुगते नहीं, अपनी अपनी बारी पे ये भुगतेंगे. लेकिन फिलहाल इमरान खान ने जो पिछले 6-7 साल किया है ना, उसको ही हैज टू फेस इट. और बाद में फिर जो दूसरे रह गए उनको तो फिर ये सोसाइटी खुद ही निपट लेगी. बहुत शुक्रिया की बारी आई बहुत शुक्रिया. और देखेंगे आप ये भी इन्हें भुगतना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.